السلام علیکم. تو سر ہمارے پاس کافی فیمیل پیشنٹس آتی ہیں جو کہ آ کے بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں، ان کو کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کافی سوشل اینڈ پرسنل پرابلمس ارائز ہوتی ہیں. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ واٹس یور اوپینین؟ از اٹ رائٹ؟ یا جس طرح ان کو کوپ اپ کرنا چاہیے اینڈ آل. تھینک یو. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہ یہاں پاکستان میں رہتی ہیں، جی پوچھا ہے آپ جی نے؟ جی جی دیکھیے، مجھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا روزگار وہیں ہے جہاں اس کے اہل و عیال ہیں. خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جہاں اس کا روزگار ہے وہیں اس کے اہل و عیال. جی تو اس لیے حتی الامکان کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اکٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک پرسنل نیڈ اور پرسنل گرومنگ کے لیے بھی اور بہت ضروری ہے. جب آپ نے شادی کی ہے تو اسی لیے کی تھی نا کہ بھئی اکٹھے رہنا ہے. اور دوسرا جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ماں اور باپ کا اکٹھے ہونا اور ایز اے یونٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اکٹھے رہا جائے. لیکن یہ واقعی پرابلم ہے، خاص طور پر ہمارے جو ورکر کلاس ہے، جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، وہ جہاں کی مزدوری کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں، تو اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بیوی کو بھی لے جا سکیں، اور پھر لیگلی بھی بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا کہ بچوں اور اسپاؤس کو لے جا سکیں. بعض اوقات وہاں بچوں کی تعلیم کا پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے والدین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی بہت سارے سوشل پرابلمس رائز کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو انسیڈنس ہے ڈپریشن کا، کلینکل ڈپریشن کا، ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جن کے خاوند جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. اور اس کی ریزن جو ہے وہ آبویسلی جو اس کی وجہ سے سوشل پرابلم ارائز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اب کہیں کہ اب دیکھیں، ہر شخص کی ایک اپنی مجبوری ہے، اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بھئی آپ اکٹھے رہا کریں، جانے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں رہیں یا بیوی کو ساتھ لے کے جائیں. یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ریکمنڈیشن تو یہی ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ سب کو پتہ ہو کہ کتنے عرصے کے لیے کوئی باہر گیا ہے اور کس پرپز کے لیے گیا ہے اور کب پھر واپس آنا ہے. تو اس کی اسٹریٹجی پوری طرح بنائی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کلوز لیزون رکھا جائے، روزانہ رابطہ رکھا جائے تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ نہ ہو. اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بھی ہسبینڈ کا رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف یا تو بچے لاڑ پیار میں بگڑ بھی سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بھی بہت ڈپرائیوڈ محسوس کریں. تو اس لیے جو شخص باہر جاتے ہیں ان کے یہ ذمہ ہے کہ وہ پیچھے سے ایک مناسب انتظام کر کے جائیں، رہنے کا، فائنانسز کا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا، اور گھر کے جو باقی ضروری کام ہیں ان کے مینج کرنے کا مناسب کام کر کے جائیں. اور جو خواتین ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں. بچوں کی تربیت ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اگر خود بھی وہ کچھ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی بہت ان کے لیے فائدہ مند ہے. اور آبویسلی جو بھی پرابلم ہو اس کو پراپر کمیونیکیشن کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. اور جو ان کے ہسبینڈ کے والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان کی بہو ہے اور بچے ہیں ان کا خیال رکھا جائے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا سوشل پرابلم ہے جس کا کوئی کوئک فکس بتانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور آخر میں وہی حدیث دہراؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے اہل و عیال وہی ہیں جہاں اس کا روزگار ہے. تھینک یو سر.